سری سختی، سری سختی۔ شیخ سری سختی عثمانی صدیقی، آپ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 772 عیسوی بغداد شریف میں ہوئی۔ آپ سلسلہ قادریہ اور سلسلہ سہروردیہ کے اکابر مشائخ میں سے ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت سیدنا عثمان غنی تک پہنچتا ہے۔ سری سختی بن مغلس بن مسعود بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن ابان بن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کا شجرہ نسب حضرت سیدنا صدیق اکبر سے بھی ملتا ہے۔ سری سختی بن مغلس بن مسعود بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن ام سعد بنت ام حسن بنت اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کا شجرہ نسب حضرت سیدنا حارث بن حشام سے بھی ملتا ہے۔ سری سختی بن مغلس بن مسعود بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن ام سعد بنت عبد الرحمن بن حارث بن حشام بن مغیرہ، آپ رحمت اللہ علیہ کے والد کا نام سر الدین اور کنیت ابو الحسن ہے، اور سری سختی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام مغلس تھا۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ بغداد کے نامور صوفی بزرگ تھے۔ وہ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور انہی سے خرقہ تصوف حاصل کیا۔ وہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ماموں اور استاد بھی تھے، اور وہ 868 عیسوی میں 98 برس کی عمر میں بغداد میں انتقال کر گئے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک سری سختی سے بڑا کوئی عابد نہیں۔ 92 سال وہ زندہ رہے، لیکن مرض الموت کے علاوہ میں نے انہیں لیٹا ہوا نہیں دیکھا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں ایک مرتبہ ان کی عیادت کے لیے گیا تو میں نے طبیعت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ایک شعر پڑھا کہ میں اپنی بیماری کی معالج کو شکایت کیسے کروں، اور جو مرض طبیب کی جانب سے پیدا ہوا ہو اس سے کیا شکایت کروں۔ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہوا کے لیے پنکھا چلانا شروع کیا تو انہوں نے فرمایا، جو شخص اندر سے جل کر ختم ہو گیا ہو اس کو یہ پنکھا کیا فائدہ دے گا۔ پھر انہوں نے یہ اشعار پڑھے، دل جل رہا ہے اور آنسو جاری ہیں اور مصائب جمع ہیں اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ ان کاموں کے نتیجے میں جو اس نے خواہش نفس اور شوق سے کیے ہوں کیا سکون ملے گا جس کا اپنا گھر نہ ہو۔ اے خدا، اگر میرے مقدر میں کچھ سکون ہے تو موت تک مجھے وہ عطا کر دے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ان سے نصیحت کی درخواست کی تو فرمایا کہ غلط لوگوں کی صحبت مت اختیار کرو اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہتے وقت بھی اللہ کو مت بھولو۔ سری سختی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے معروف کرخی کو یہ ارشاد فرماتے سنا، جس نے اللہ کے مقابلے میں بڑائی چاہنے کا ارادہ کیا تو وہ اسے بری طرح پچھاڑ دے گا، جس نے اس سے لڑائی کا ارادہ کیا تو وہ اسے ذلیل کر دے گا، جس نے اس کو دھوکہ دینا چاہا تو وہ اسے اس کی سزا دے گا، اور جس نے اس پر بھروسہ کیا تو وہ اسے نفع دے گا، اور جس نے اس کے لیے عاجزی کی تو وہ اسے بلند مرتبہ عطا فرمائے گا۔ معروف کرخی کی بارگاہ میں عرض کی گئی، دل سے دنیا کی محبت نکالنے کا کیا نسخہ ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ سے سچی محبت اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اور خالص محبت کی علامات 3 ہیں: وعدہ پورا کرنا، بغیر سوال کے عطا کرنا، کوئی سخاوت نہ کرے پھر بھی اس کی تعریف کرنا، اور اس کے علاوہ محبین کی علامات بھی 3 ہیں: رضا الہی کی جستجو میں رہنا، اسی کی ذات میں مشغول رہنا، اور ہمیشہ اسی کی پناہ طلب کرنا۔
ابو عبیدہ بن حریوبہ کا قول ہے کہ سری سختی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اور میرے جنازے میں حاضرین کی بخشش فرما دی کہ میں بھی آپ کے جنازے میں شریک ہوا تھا۔ یہ سن کر انہوں نے ایک رجسٹر نکالا لیکن اس میں میرا نام نہیں تھا۔ میں نے کہا میں واقعتاً آپ کے جنازے میں شریک تھا تو اس کے حاشی میں میرا نام نکل آیا۔ ابن خلقان کہتے ہیں کہ سری سختی اکثر یہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ جب میں نے محبت کا دعویٰ کیا تو محبوب نے کہا کہ جھوٹ ہے، کیونکہ آپ کے اعضاء پر گوشت موجود ہے۔ جب تک جسم پر گوشت ہے اس وقت تک محبت کا دعویٰ غلط ہے، اور اسی طرح جب تک اتنا مدہوش نہ ہو جائے کہ کسی بھی پکارنے والے کا جواب نہ دے اس وقت تک محبت کا دعویٰ کرنا صحیح نہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک روز بیت المقدس میں تھا اور حج کے دنوں میں بہت تھوڑے دن رہ گئے تھے۔ میں نے اس سال حج کے لیے نہ پہنچ سکنے پر بڑا افسوس کیا اور دل میں سوچنے لگا کہ لوگ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پہنچ چکے ہوں گے اور میں یہاں ہی ہوں۔ افسوس کہ میں اس نعمت سے محروم رہ گیا۔ میں رونے لگا اور بہت رویا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہاتف سے ایک ندا سنی۔ کوئی کہہ رہا تھا اے سری مت رو، اللہ تعالیٰ تمہیں کسی سبب حج کے لیے مکہ معظمہ پہنچا دے گا۔ میں نے کہا مگر یہ کیسے ممکن ہے جبکہ مکہ معظمہ یہاں سے کافی دور ہے اور میں یہاں بیت المقدس میں ہوں؟ کہ آواز آئی کہ اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور ہاتف کی آواز کی صداقت کے ظہور کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں مسجد بیت المقدس میں وجہی اور نورانی چہروں والے 4 حضرات داخل ہوئے۔ ان کی نورانی صورتیں ایسی پر نور تھیں جیسے سورج چمک رہا ہو۔ ان 4 میں سے ایک ان کا پیشوا تھا اور 3 ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ یہ لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو ساری مسجد جگمگا اٹھی۔ میں نے انہیں دیکھا تو ان کے ساتھ ہو لیا۔ پھر انہوں نے 2 رکعت باجماعت نماز پڑھی۔ امام وہی بنا جو ان کا پیشوا تھا۔ نماز کے بعد ان کا وہ امام دعا مانگنے لگا اور وہ تینوں اس کی دعا پر آمین کہنے لگے۔ میں قریب گیا، میں نے دیکھا کہ وہ بڑی رقت آمیز دعا مانگ رہے ہیں۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے السلام علیکم کہا اور انہوں نے جواب دیا۔ پھر ان کے اسی پیشوا نے مجھ سے کہا مبارکباد اے سری کہ ہاتف سے تمہیں حج کی بشارت مل چکی ہے۔ میں نے کہا ہاں یا سیدی، آپ کے یہاں تشریف لانے سے قبل مجھے ہاتف سے یہ بشارت ملی ہے۔ وہ فرمانے لگے ہاں ہاں، جب تمہیں وہ ندائے ہاتف سنائی گئی ہم اس وقت خراسان میں تھے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا حضور خراسان کی مسافت تو یہاں سے سال بھر کی ہے، پھر آپ اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو فرمایا مسافت اگر ہزاروں سال کی بھی ہو تو کوئی بات نہیں، زمین اسی خدا کی ہے جس کے ہم بندے ہیں، ہم اسی کے گھر کی زیارت کے لیے نکلے ہیں اور پہنچا دینا بھی اسی کا کام ہے۔ دیکھو یہ سورج مشرق سے چل کر صرف ایک ہی دن میں مغرب میں پہنچ جاتا ہے، حالانکہ مشرق و مغرب میں مسافت کئی سالوں کی ہے۔ کیا سورج یہ اتنی طویل مسافت اپنی قدرت سے طے کرتا ہے؟ تو جب ایک بے جان وجود اتنی لمبی مسافت دن بھر میں طے کر لیتا ہے تو جو اللہ کے مقبول بندے ہیں وہ اگر سال بھر کی مسافت پل بھر میں طے کر لیں تو کون سی تعجب کی بات ہے۔ پھر وہ باہر نکلے اور مجھے ساتھ لے لیا اور نماز ظہر کے وقت ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا، مگر اسی مقبول حق کی برکت و کرامت سے ہم نے وہاں ایک ٹھنڈا چشمہ پایا جس سے ہم نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ پھر چلے اور نماز عصر کے وقت ہمیں حجاز کی نشانیاں نظر آنے لگیں اور مغرب سے پہلے پہلے ہم مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر وہ بزرگ اور ان کے ساتھی میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کا روزہ تھا۔ پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک آب خورے میں طاق میں رکھ دیا۔ عصر کے وقت مراقبے میں تھے۔ حوران بہشتی نے یک کے بعد دیگرے سامنے سے گزرنا شروع کیا۔ جو سامنے آتی اس سے دریافت فرماتے تو کس کے لیے ہے؟ وہ ایک بندہ خدام کا نام لیتی ہے۔ ایک آئی اس سے پوچھا، اس نے کہا اس کے لیے ہوں جو روزے میں پانی ٹھنڈا ہونے کو نہ رکھے۔ فرمایا اگر تو سچ کہتی ہے تو اس
کوزے کو گرا دے۔ اس نے کوزہ گرا دیا، اس کی آواز سے آنکھ کھل گئی، دیکھا تو وہ آب خورا ٹوٹا ہوا تھا۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کی مریدہ معلمہ ایک نیک خاتون تھیں جو اپنے استاد محترم کے پاس رہتی تھیں۔ ان کا ایک فرزند تھا جو ایک معلم کے پاس پڑھنے جایا کرتا تھا۔ لڑکے کو اس کے استاد نے پنچکی کے کسی کام سے بھیجا۔ سوء اتفاق کہ لڑکا پانی میں جا گرا، وقت پر اسے کسی نے نہیں نکالا اور وہ ڈوب گیا۔ لڑکے کا معلم اس حادثے کی خبر لے کر حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ حضرت کو سن کر بہت رنج ہوا۔ انہوں نے سوچا اس بات کی اطلاع لڑکے کی ماں کو اس طرح دی جائے کہ اسے صبر آ جائے۔ حضرت اس خاتون کے پاس تشریف لے گئے، مصاحبین بھی ساتھ تھے۔ آپ نے صبر کی فضیلت اور برکت کے بارے میں کلام فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مرضی اور راضی برضا ہونے کے فضائل گنائے۔ اس لڑکے کی والدہ کہنے لگیں، جناب میں کچھ نہیں سمجھی کہ ان تقریروں کا کیا موقع ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بات دراصل یہ ہے کہ تیرا بیٹا پانی میں ڈوب کر انتقال کر گیا ہے۔ اس عورت نے کہا، میرا بیٹا؟ نہیں، میرے رب نے یہ نہیں کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اس میں شک نہیں، معلم صاحب نے اسے پنچکی پر بھیجا تھا اور وہاں وہ ندی میں گر کر ڈوب گیا۔ عورت کہنے لگی، مجھے اس جگہ لے چلیے۔ لوگ اس صالحہ خاتون کو لے کر نہر پر آئے اور لڑکے کے ڈوبنے کا مقام دکھایا۔ خاتون نے آواز دی، بیٹے محمد۔ پانی سے لڑکے نے جواب دیا، لبیک امی جان۔ پھر وہ پارسا خاتون نہر میں اتر گئیں اور اپنے فرزند کا ہاتھ پکڑ کر نکال لائیں۔ وہ زندہ سلامت تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کی عقدہ کشائی چاہی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں وہ خاتون اتنی مستعد ہے کہ اس کی برکتوں سے آنے والے واقعات کا علم اسے پہلے ہی کرا دیا جاتا ہے، اور اپنے فرزند کے ساتھ ہونے والے حادثے کی اطلاع چونکہ اسے پہلے ہی دے دی گئی تھی، اس لیے جب اسے آپ لوگوں نے بتایا تو اس نے اس سے انکار کر دیا اور نہایت جزم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اگر ایسا ہونے والا ہوتا تو مجھے خبر دے دی گئی ہوتی۔ اس واقعہ کو حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کے ایک تلمیذ نے بیان فرمایا ہے۔ ابن خلقان کا قول ہے کہ سری سختی رحمت اللہ علیہ کی وفات 13 رمضان المبارک 251 ہجری بروز منگل 98 برس کی عمر میں ہوئی۔ خطیب نے ذکر کیا ہے کہ سری سختی رحمت اللہ علیہ کی وفات 6 رمضان المبارک 253 ہجری بروز پیر اذان فجر کے بعد ہوئی اور بعد عصر شونیزی قبرستان بغداد شریف میں تدفین ہوئی۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔